یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا درس رغبت بطالت کے اسباب کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے پہلا سبب فکر آخرت کا نہ ہونا ہے، یعنی جب انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں آخرت میں مجھے اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا، جب انسان کو اس چیز کی فکر نہ ہو تب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کام کو کرنے سے پہلے یہ خیال کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ آخرت میں بھی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں، کیا اس کی وجہ سے کہیں مجھے عذاب قبر ہوگا یا اس کی وجہ سے کہیں میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو جب وہ ہر کام سے پہلے یہ سوچے گا تو اس طرح وہ گناہوں کی طرف رغبت رکھنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے کہ جب انسان اپنی ہر خواہش کی پیروی کرتا ہے تو ان خواہشات میں سے بعض خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں جو گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، جو گناہ والی ہوتی ہیں، تو اس طرح انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز اور جائز خواہشات کے مابین فرق پیدا کرے اور انسان اپنی ضروریات کے مابین بھی فرق پیدا کرے کہ جو ضروری خواہش ہو اس پر عمل کرے، اسے پورا کرے، اور جو غیر ضروری ہو اس کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اس کا ایک سبب قسوت قلبی بھی ہے، یعنی انسان کے دل کا سخت ہو جانا، کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انسان نیکیوں میں رغبت نہیں رکھتا بلکہ اسے گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر و اذکار کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص کا دل سخت ہو جائے تو وہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے، تو اس طرح بھی وہ گناہوں کی طرف رغبت رکھنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک سبب بد نگاہی بھی ہے کہ جب انسان اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے تو اس طرح بھی انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بد نگاہی سے بچے، آتے جاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے، اور اسی طرح جو بد نگاہی کا جو عذاب ہے اسے ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ بد نگاہی کے عذاب کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنی نگاہوں کو حرام سے دور نہیں رکھے گا، تو کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ تو جب انسان یہ عذاب اپنے ذہن میں رکھے گا تو اس طرح وہ گناہوں کی طرف رغبت رکھنے سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔